الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إِنَّ لِلَّهِ 99 اسما من احصاها دخل الجنة او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ نے ہمیں جو موضوع دیا ہے وہ ہے توحید اور اسماء الحسنی۔ یہ ایک بہت ہی اہم اعتقادی مسئلہ ہے جس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی صفات اور اللہ رب العزت کے افعال کے ساتھ ہے۔ توحید عربی لفظ ہے جس کا مادہ واو، ہا اور دال ہے، جس میں ہونے کا معنی پایا جاتا ہے اور وحدت کا معنی پایا جاتا ہے۔ توحید کا معنی ایک جاننا، ایک ماننا، اور چونکہ توحید یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے ہے، لہذا اللہ رب العزت کو ایک جاننا اور ماننا ضروری ہے تین چیزوں میں، یعنی توحید کی تکمیل تین چیزوں میں: اللہ رب العزت کو اکیلا جاننا، یکتا اور تنہا ماننا، اور یہ تین چیزیں توحید کی اقسام کہلاتی ہیں۔ ایک توحید ربوبیت، اور دوسری توحید الوہیت، اور تیسری توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ رب العزت کو رب ماننا۔ ربوبیت میں تین چیزیں ضروری ہیں. ایک
اللہ رب العزت کو ہر چیز کا خالق ماننا کہ اللہ تعالی ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، اسے مانے بغیر توحید ربوبیت کا معنی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر شے کا خالق ہے۔ ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اس کا چیلنج ہے، مجھے دکھاؤ اپنا کوئی معبود جس نے کچھ پیدا کیا ہو۔ کوئی نہیں ہے، ایک ذرے سے لے کر عرش تک جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا اللہ تعالی خالق ہے، اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت کے معنی میں سے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر شے کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ کھجور کا بھی نہیں ہے، بھی نہیں ہے، اور کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا باریک سا ہوتا ہے اس کا بھی نہیں ہے، اور اگر گٹھلی کو توڑا جائے تو اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے اس کا بھی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، وہی ہر شے کا مالک ہے۔ یہ دوسرا معنی توحید ربوبیت کا۔ اور تیسرا معنی توحید ربوبیت کا کہ اللہ تعالی پوری کائنات کا مدبر ہے، تدبیر کرنے والا، متصرف، یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالی کے امر سے ہو رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار یہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے، اور اس پوری کائنات پر اللہ کا امر نافذ اور قائم ہے، اس کے کسی امر کا کوئی تعاقب نہیں کر سکتا، اور کسی امر کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور اس کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ تین چیزیں ان کو ماننا ضروری ہے توحید ربوبیت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پوری دنیا اور پوری کائنات میں مدبر اور متصرف ہونا، جو تغیر اور تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوتی ہے، اس کے سوا کسی کے امر سے نہیں ہوتی۔ تو ان تین چیزوں کو ماننا یہ توحید ربوبیت کے لیے ضروری ہے، اور یہ توحید کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم توحید الوہیت، کہ اللہ تعالی الہ ہے، معبود حق ہے، اور ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہ رب ہے، یہ ہم نے مان لیا کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اور پوری کائنات کا مدبر ہے، جس میں یہ صفات ہوتی ہیں وہی ہر طرح کی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو وہ معبود کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، تو اس کا معبود ہونا اس لیے ہے کہ وہ خالق ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی، چونکہ وہ پوری کائنات کا رب ہے، یعنی خالق، مالک اور مدبر ہے، لہذا وہی ہر قسم کی عبادت کا
مستحق ہے۔ تیسری قسم توحید اسماء و صفات، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے تمام افعال جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، یہ توحید اسماء و صفات کا موضوع ہے۔ اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے جملہ افعال، جو کچھ وہ کرتا ہے، یہ سب چیزیں توحید اسماء و صفات سے متعلق اور مربوط ہیں، اور اسے ان سب چیزوں کو جاننا ضروری ہے، اور صحیح علم اور معرفت کے ساتھ جاننا ضروری ہے۔ یہ موضوع انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کا پہلا رکن ایمان باللہ ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ تو یہ صرف رکن کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہے، اور اس کی معرفت اور پہچان اس کی صفات اور اس کے ناموں اور اس کے کاموں کے ساتھ ہے۔ اس سے اس علم کی اہمیت کا اندازہ کر لیجئے کہ یہ علم کتنا مبارک ہے اور کتنا افضل ہے۔ اسی لیے اس علم کے ساتھ تعلق کے بے شمار فائدے کتاب و سنت میں ذکر ہوئے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ فرمان ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد آپ نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک شخص پیغمبر علیہ السلام کے حکم سے ایک جہادی قافلے کا امیر بن کر روانہ ہوا، اور جب اپنی مہم سے یہ کامیاب ہو کر لوٹے تو نبی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا امیر کیسا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ بہترین، بڑی اچھی قیادت کی، لیکن ایک چیز ہم نے اس میں نئی دیکھی کہ دوران سفر اس نے جہاں بھی جماعت کرائی تو یہ ہر رکعت میں اپنی قرأت کا اختتام سورہ اخلاص سے کرتا تھا، قل هو اللہ احد، یہ سورہ پڑھ کر رکوع میں جاتا تھا۔ وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص اس نے ضرور پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا؟ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ انی احبها، مجھے اس سورت سے محبت ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ لأنها صفت الرحمن، اس لیے کہ یہ سورت رحمان کی صفات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ واحد سورت ہے جس کی ہر آیت میں پروردگار کی صفات کا ذکر ہے، تو مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس لیے میں اس کو کثرت سے پڑھتا ہوں، اور نماز میں بھی ہر رکعت میں اس سورہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اخبروہ بان اللہ یحبہ، اسے بتلاؤ کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگا ہے، تم نے اس سورہ سے محبت کی، تم اللہ رب العزت کے محبوب بن چکے ہو۔ اور ایک حدیث میں یہ جواب بھی مذکور ہے کہ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس سورت کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا ہے۔ تو یہ رحمان کی صفات
کی محبت کا اجر و ثواب ہے. اسی لیے یہ سورہ اخلاص کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر. پڑوسی کا نام قتادہ بن نعمان ہے، جو ان کے اخیافی بھائی ہیں، یعنی دونوں کی ماں ایک ہے. نبی علیہ السلام سے ابو سعید خدری نے عرض کیا کہ رات یہ قیام اللیل کر رہے تھے اور ان کی تہجد میں قرات کی آواز میرے گھر آ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ یہ ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، قل هو اللہ احد. حالانکہ یہ قرآن کے حفاظ میں سے ہیں، یہ صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے تھے ہر آیت میں، ہر رکعت میں. یعنی ابو سعید خدری اس کے اس عمل کو چھوٹا قرار دے رہے تھے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو سعید، تم یہ بات نہیں جانتے کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کی چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، چھوٹی سی سورت. یہ اجر و ثواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ شروع سے آخر تک رحمان کی صفات پر مشتمل ہے. بلکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی ساری صفات اور سارے افعال پر منطبق ہو سکتی ہیں، چسپاں ہو سکتی ہیں. ایک احد اور ایک صمد. اور احد اور صمد یہ دونوں صفات صرف سورہ اخلاص میں ہیں، باقی پورے قرآن میں کہیں ان دو صفات کا بیان نہیں ہوا. یہ صرف سورہ اخلاص کی زینت ہے، اور یہ دو وہ عظیم صفات ہیں جو اللہ رب العزت کی تمام صفات اور تمام ناموں اور افعال کا محور ہے. اور ان دونوں صفات کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ہو سکتا ہے. احد، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اکیلا ہے، یکتا اور تنہا ہے. کس چیز میں؟ اپنی ذات میں، اپنی ساری صفات میں وہ احد ہے. الہ ہونے میں وہ احد ہے، رحمان الرحیم ہونے میں وہ احد ہے، سمیع اور بصیر ہونے میں وہ احد ہے، رزاق ہونے میں وہ احد ہے، عالم الغیب الشہادہ ہونے میں. الغرض اس صفت کا تمام ناموں اور تمام صفات پر اطلاق ہو رہا ہے. کتنی یہ جامع اور عظیم صفت ہے. اور جو شخص اس کا اقرار اور اعتراف نہیں کرتا اس کی توحید بس اور ناقابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ احد ہے اپنی ذات میں، اللہ تعالیٰ احد ہے اپنے تمام ناموں میں، اللہ تعالیٰ احد ہے اپنی تمام صفات میں، اللہ تعالیٰ احد ہے اپنے تمام افعال میں، تمام کاموں میں جو اللہ رب العزت انجام دیتا ہے. تو یہ اس صورت کی جامعیت ہے. اس طرح صمد، اللہ الصمد، اللہ ہی صمد ہے اور کوئی صمد نہیں ہے. یہ جامع نام بھی تمام صفات پر منطبق ہو سکتا ہے، کیونکہ صمد کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ کامل ہونا، یعنی اس کی ذات کامل ہے، اس کی صفات کامل ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے اور کسی قسم
کا کوئی عیب اور کمی نہیں ہے، وہ صمد ہے رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، سمیع اور بصیر ہونے میں، وہ صمد ہے حلیم ہونے میں، خالق اور بارئ ہونے میں، تواب اور عفو اور غفور اور غفار ہونے میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اس سے میں نے تھوڑا سا آپ کو علم دیا ہے کہ اسماء و صفات کا ادراک اور معرفت کتنی بابرکت چیز ہے۔ کہ قل هو اللہ احد اگر آپ پڑھیں گے تو ایک تہائی قرآن کے برابر اس کو قرار دیا گیا، اور یہ پروردگار کی محبت کا مظہر ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت کے جن اسماء و صفات کا ذکر ہے ان میں اتنی جامعیت ہے کہ یہ تمام صفات پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ تو آئندہ اگر آپ اس سورت کی تلاوت کریں ان سارے معانی کے استحضار کے ساتھ، تو آپ کی قرأت کے ساتھ آپ کا فہم اور آپ کا عقیدہ بھی شامل ہو جائے گا، اور یہ انتہائی موجب رحمت اور پروردگار کی محبت کی دلیل ہوگی۔ دوسری حدیث یا اس کی دوسری فضیلت صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان للہ 99 اسما، اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، اور ایک حدیث میں 100 الا الواحد، یعنی 100 ایک کم 100، فرمایا کہ من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو ان ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا ان ناموں کے ساتھ تعلق جنتی ہونے کی دلیل ہے، اور ایسے انسان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے ان ناموں کا احصاء کرنے والا۔ احصاء یہ مصدر ہے، احصا یحصی احسان سے۔ احصاء کے 4 معنی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنا، ان کے الفاظ پر ایمان ہو اور ان کے الفاظ کو پڑھا جائے۔ دوسرا، اللہ تعالی کے ناموں کو سمجھنا، اللہ تعالی کے ناموں کو سمجھنا، فہم، ان کا علم اور ان کی معرفت، کیونکہ ہر نام آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے ایک نیا عقیدہ دے گا، اور پروردگار کی توحید کا فہم اس کے ناموں اور صفات کے فہم کے ساتھ ہے۔ تو احصاء کا معنی ان ناموں کو پڑھنا، احصاء کا معنی ان ناموں کا سمجھنا، اور تیسرا معنی ان ناموں کو یاد کر کے ان کے ساتھ اللہ کو پکارنا، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الفظ بیاد الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپٹ جاؤ یاد الجلال والاکرام کے ساتھ۔ جب دعائیں کرو تو کثرت سے یاد الجلال والاکرام کہتے رہو اور پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان ناموں اور صفات کے واسطے کو سن کر تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ یہ بھی احصاء ہے، ان ناموں کو یاد کر کے ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا۔ تبھی تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے خالی نہیں ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اس کی رحمت کا سوال ہے
اور واسطہ ہے اس کے حی اور قیوم ہونے کا. الغرض کوئی بھی دعا کو اٹھا لیں اس میں ضرور پروردگار کی ربوبیت اور اس کے ناموں اور صفات کا ذکر ہوگا، اور یہ دعا میں ایک بہترین وسیلہ ہے. نبی اسلام جیسا کہ مسند احمد اور جامع ترمذی میں آپ کی دعا مذکور ہے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں، جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتار دیے ان کا بھی واسطہ، اور جو نام تو نے اپنے کسی بندے کو سکھا دیے ان کا بھی واسطہ، اور جو نام اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہیں جو تو نے کسی کو سکھائے نہیں ان کا بھی واسطہ. ناموں کا واسطہ، اللہ کی اسماء حسنہ کا واسطہ اللہ کو پیش کیا. اور دعا اور سوال یہ ہے کہ سارے ناموں کا واسطہ دے کر انتجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ایک ایسی بارش بنا دے جو موسم بہار میں برستی ہے اور زمین کو شاداب، معطر اور سرسبز بنا دیتی ہے. بنور صدری، اور تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دے کر یہ دعا ہے کہ تو قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے. بجلا حمنی و ذہاب ہمی و غمی، اور تجھے تیرے ناموں کا واسطہ کہ تو اس قرآن کو میرے ہر دکھ درد کا، ہر غم کا اور ہر پریشانی کا مداوا اور ادالہ بنا دے. تو آپ دیکھیے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور اس کی جناب میں اس کے ناموں کا اور اس کی صفات کا واسطہ پیش فرما رہے. یہ احساء، تو احساء یہ تین معنی آپ نے سن لیے. ایک، ان ناموں کو پڑھنا اور ان کے الفاظ پر ایمان لانا. دوسرا، ان ناموں کا فہم، ان کے معانی. اور تیسرا، ان ناموں کو یاد کر کے اللہ تعالی کو پکارنا ان ناموں کے ساتھ. اور چوتھا معنی یہ ہے کہ آپ نے جب ان ناموں کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا اور ان کے معنی کو پہچان لیا تو اب عین اسی معنی کے مطابق اپنا عقیدہ بنا کے اس پہ جم جاؤ اور ڈٹ جاؤ، اس پر استقامت اختیار کر لو، پختگی اور مضبوطی اختیار کر لو. اب زمین ہل جائے، پہاڑ ہل جائیں مگر آپ کا عقیدہ نہ ہلے، اتنا ٹھوس عقیدہ بن جائے. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام عالم الغیب، یہ اللہ کی صفت کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے. اب اس کو آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، ایمان لے آئے، اس پر اپنا عقیدہ بنا لو کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اگر آپ کے عقیدے میں یہ بات آ جائے کہ فلاں بھی غیب جانتا ہے تو یہ اعتقادی انحراف ہے. ایسے شخص کی توحید میں وہ خلل آ گیا جو اس کی توحید کو رد کر دے گی اور اس کی توحید کسی صورت قابل قبول نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ایک نام الرزاق، جس کا معنی آپ نے سمجھ لیا، روزی دینے والا. نام بھی پہچان لیا، معنی بھی پہچان لیا. اب اس پر اعتقاداً و عملاً ڈٹ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں خبر دی کہ اللہ ہی الرزاق ہے، اس کے سوا کوئی روزی نہیں دے سکتا. تو یہ توحید، اسماء و صفات کی معرفت، اس معرفت کا فائدہ اور نتیجہ یہی ہوگا کہ انسان کی توحید جو یہ معرفت بڑھے گی تو ٹھوس ہوتی جائے گی اور یہ ادراک اور معرفت اسی بقدر بڑھتے جائیں گے اور توحید مستحکم ہوگی
اور یہ ٹھوس توحیدی در حقیقت ایک بندے کی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو میں نے اختصار کے ساتھ یہ عرض کیا کہ اسماء و صفات کی توحید کو سمجھنے، پہچاننے، ماننے اور اس توحید کا علم حاصل کرنے کے کیا فوائد ہیں اور شرعاً کیا اجر، یہ کافی نہیں ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ ایک علم ہوتا ہے اور ایک اس علم کا معلوم ہوتا ہے، ہر علم کا کوئی نہ کوئی معلوم ہوتا ہے۔ تو اسماء و صفات ایک ایسا علم ہے جس کا معلوم اللہ کی ذات ہے۔ تو جس قدر معلوم بڑا ہوگا اس قدر اس علم کی عظمت ہوگی۔ تو اس علم کی عظمت کے کیا معنی، کیا کہنے؟ جس علم کا معلوم اللہ رب العزت ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے ان ناموں سے، اپنی صفات سے محبت ہے، اور جو بندہ ان ناموں کا ادراک کرے گا اور ان کی معرفت حاصل کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے افعال اور اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے گا تو وہ کس طرح اللہ رب العزت کی محبت کا مستحق ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے ہمارا کوئی دوست یا ہمارا کوئی بھائی ہم سے کچھ زیادتی کر دے اور ہم اس کو معاف کر دیں تو معاف کرنا تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کام ہے۔ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو گویا اللہ رب العزت کا اخلاق ہم نے اپنایا، تو کس قدر ہم اللہ کی محبت کے مستحق ہوں گے۔ اس کا ذکر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں، مسند احمد وغیرہ میں۔ قیامت کے روز ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے کہ میرے بندے کیا نیکیاں لے کر آئے ہو؟ اسے کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی، پریشان ہے۔ بالآخر ایک نیکی اس کو یاد آ جائے گی، وہ کہے گا یا رب کنت ادائن الناس، یا اللہ میں دنیا میں کاروبار کرتا تھا اور لین دین کا معاملہ کرتا تھا، اور میں نے اپنے طور پہ ایک اصول بنا رکھا تھا کہ لوگوں کو ڈھیل دیتا تھا۔ مثلا کسی کی ادائیگی کی تاریخ آ گئی اور اس نے کہا کہ آج میرے پاس رقم نہیں ہے ادا کرنے کی، مجھے کچھ مہلت دے دو، 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، تو میں اس کو مہلت دے دیتا تھا کسی اختلاف اور کسی ناراضگی کے بغیر۔ اور اگر مجھے معلوم ہوگا کہ فلاں شخص تنگ دست ہو چکا ہے اور مفلس ہو چکا ہے تو میں اسے معافی کر دیتا تھا اور اس سے اپنی رقم کا تقاضا نہیں کرتا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تو میرا کام کرتا رہا، ڈھیل دینا میری صفت ہے اور معاف کرنا میری صفت ہے، میں تجھے کیسے عذاب دوں؟ تو جب میرے بندوں کو دکھ نہیں دیتا تھا اور میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا تو میں تجھے کیوں نہ معاف کر دوں؟ یہ پروردگار کی ان صفات کی معرفت کا فائدہ کہ بندہ ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ وطر طاق عدد کو کہتے ہیں۔ تو ایک بندہ یہ سوچ کر کہ اللہ وطر ہے اکیلا اور اس کو وطر پسند ہے اور یہ طاق عدد پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے وطر ہونے کی بنا پر وہ بھی کوشش کرے ہر کام طاق کرنے کی، جیسے پیغمبر علیہ السلام 3 گھونٹوں میں پانی مکمل پیا کرتے تھے، تو اس طرح کوشش کرے ہر کام طاق کرنے کی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے اس نام کی محبت کی علامت ہوگی
اور پروردگار کی محبت کی علامت ہوگی. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الرحمن یرحمہم الرحمن، جو بندے اس زمین میں رحمت، شفقت اور محبت کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ رحمان رحمت اور محبت کا معاملہ فرمائے گا. فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم رحم کرو زمین والوں پر اور تم پر رحم کرے گا آسمان والا. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور ایک حدیث میں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے، نرمی سے برتاؤ کرنے والا، اور ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو بندے نرم خوئی اختیار کرتے ہیں اور نرمی سے برتاؤ کرتے ہیں. تو اس طرح کی بے شمار نصوص ہیں. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من ستر علی اخیہ مسلم عورتہ ستر اللہ علیہ یوم القیامہ، جو اپنے کسی بھائی کے کسی عیب پر پردہ ڈال دے گا تو اللہ تعالی اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ستیر ہے، ستار، پردہ ڈالنا اس کے اوصاف میں سے ہے. ان اللہ حی ستیر، اللہ بہت ہی باحیا اور بہت ہی پردہ ڈالنے والا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے گناہ پر دنیا میں پردہ ڈال دے تو قیامت کے دن بھی ڈالے رکھے گا اور اس کو رسوا نہیں کرے گا. جب اس بندے کو اس وقت رسوا نہیں جب وہ گناہ کر رہا تھا، تو اب اس کے بعد رسوا کیسے کرے گا؟ تو ستر اللہ کو پسند ہے اور پردہ ڈالنا عیبوں پر اللہ کو پسند ہے. تو جو لوگ اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا. ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من ستر علی اخیہ المسلم عورتہ فکأنما احیا موعودہ، کہ جس شخص نے اپنے کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیا تو اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس شخص نے پردہ نہیں ڈالا بلکہ جاہلیت کے دور میں جو بچی زندہ درگور کر دی گئی تھی اسے قبر سے نکال کر زندہ کر دیا. اس قدر یہ معاملہ اللہ کی رضا کا باعث ہے. تو الغرض اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کا یہ ایک فائدہ کہ بندہ ان صفات کو، اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الصابرین یحب الشاکرین یحب التوابین. قرآن میں اس طرح ان محبتوں کے ذکر ہو رہے ہیں اور یہ سب پروردگار کی صفات ہیں، اور جو بندے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت ہی اہم فائدہ اللہ رب العزت کی صفات کی معرفت کا ہے. یہ باتیں ہم نے کچھ تمہیداً عرض کر دی. اس علم کا شوق اور اس کی رغبت پیدا کرنے کے لیے اور دلانے کے لیے، تاکہ اس علم کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہو جائے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات میں جو شخص کسی الحاد کا اور کسی غیر شرعی امر کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ پروردگار کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. اور یہ بات بھی شروع میں بڑی توجہ کے ساتھ سن لیجیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ اجتماع فی البیت 300 نفر، بیت اللہ میں 3 شخص کھڑے تھے، قرشی و ثقفیان او ثقفی و قرشیان، یا تو ان میں سے ایک قریشی تھا اور 2 بنو ثقیف کے تھے، یا ایک بنو ثقیف کا تھا اور 2 قریشی تھے. ان تینوں افراد کی جو حدیث میں ان کا تعارف مذکور ہے وہ یہ ہے کہ طویل فقہ قلوبہم وکثیر شحم بطونہم، ان کے دلوں کی سمجھ کم تھی اور پیٹوں میں چربی زیادہ تھی.
ورنہ بہت کم ان کے پاس عقل اور سوچ تھی، اور زیادہ وہ بسیار خوری اور زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ بڑے ہوئے اور چربی بڑی ہوئی تھی۔ وہ تینوں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ اللہ رب العزت ہماری کوئی بات نہیں سنتا، وہ اپنے عرش پر ہے، ہم فرش پر ہیں، اتنا فاصلہ وہ کیسے سن سکے گا؟ دوسرے نے کہا کہ اللہ رب العزت ہماری اس آواز کو سنتا ہے جو ہم بلند آواز سے کہیں، اور جو آواز ہماری پست ہو اسے نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ رب العزت جو اپنے عرش پر ہے اگر اتنے فاصلے سے بلند آواز کو سن لیتا ہے تو پست آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ ان کو پروردگار کی صفت سمع کی معرفت اور تعارف نہیں تھا، اس طرح کی بہتی باقی باتیں کر رہے تھے۔ اس کے سماع کا عالم تو یہ ہے کہ یعلم دبیب النملۃ السوداء، سیاہ رنگ کی چونٹی کسی پہاڑ کی تہ میں چل رہی ہو تو اپنے عرش پر وہ اس چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ یہ اس پروردگار کا سننا ہے، مگر ان لوگوں کو پروردگار کی اس صفت کا علم و معرفت نہیں تھا جس پر یہ بے عقلی کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی کہ ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، اپنے پروردگار کے بارے میں یہ تمہارا گمان ہے، یہ تخرصات، تمہارا یہ علم و معرفت تم کو برباد کر دے گا، جہنم کا لقمہ بنا دے گا، اور تم ہمیشہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ وعید شدید ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پروردگار کی صفات اور پروردگار کے اسماء حسنہ اور اللہ کے ناموں میں الحاد ہے، اور جو صحیح علم و معرفت نہیں رکھتے اور اس علم کی معرفت میں خلل ہے، انہیں اس وعید سے نوازا گیا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات و افعال کی معرفت اور صحیح معرفت انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم نے تمہیداً چند باتیں عرض کی تاکہ اس علم کے تعلق سے ہماری سوچ اور فکر کے دھارے سیدھے ہو جائیں، ہم متوجہ ہو جائیں اور اس علم کے حصول کی فکر کریں اور صحیح معرفت کی کوشش کریں اور تگ و دو کریں، اور غلط معرفت سے اور ہر قسم کے الہات سے بچیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں حسنى، وہ سارے نام ایسے ہیں جو اپنے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، جن میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب اور کمی نہیں ہے، وہ سارے نام حسنى ہیں، یعنی کمال کو پہنچے ہوئے، کامل اکمل اس کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں اور اس کے افعال ہیں جن میں کوئی نقص نہیں۔ فادعوہ بہا، تم ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ایک چیز سے روکا، وہ بھی حکم ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں اور صفات میں الحاد کا شکار ہے، ان کو چھوڑ دو۔ اس آیت مبارکہ میں دو حکم ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، ان ناموں سے ہی اللہ تعالیٰ کو پکارو، گویا ان ناموں کی معرفت، ان کا فہم یہ ضروری ہے تاکہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کو پکار سکو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کا شکار ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، جن کی معرفت خلاف شریعت ہے اور جن کا عقیدہ سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے، انہیں چھوڑ دو۔ وہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے ہمیں دو حکم دیے ہیں،
ان دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ان دونوں حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ کیسے عمل کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی سمجھ، فہم، اور پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا، یہ ایک حکم، اور جو ملحدین ہیں ان کو چھوڑنا، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ تو یہ کیسے اس آیت کریمہ پر عمل کیا جائے؟ دیکھیے، کچھ گمراہ فرقے ملحدین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں الحاد داخل کیا، الحاد پیدا کیا، یہ بہت سے گمراہ فرقے جو گزر چکے اور آج بھی ان کے آثار موجود ہیں، ان کا تعارف ضروری ہے تاکہ ان کو چھوڑنا ممکن ہو، کیونکہ پروردگار کا حکم ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ رب العزت کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو صحیح معنی میں سمجھو اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات پر ایمان لانے کے 4 مرحلے ذکر کرتے ہیں۔ ہر مرحلے میں منہج سلف صالحین کا اثبات اور کسی نہ کسی گمراہ فرقے کا رد ہے، ہر مرحلے میں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات اور افعال جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں، جن الفاظ کے ساتھ ان الفاظ پر ایمان لے آؤ۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا علم توقیفی ہے، یعنی صرف اور صرف کتاب و سنت پر موقوف ہے۔ اس کے نام اور صفات اور افعال قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، موجود ہیں، اور وہ کتاب و سنت ہی بھی ثابت ہے۔ وہ اپنی رائے سے، اپنی طرف سے اس کے کسی نام کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو جو نام جن لفظوں کے ساتھ قرآن و حدیث میں آ گئے، ان الفاظ کو ماننا، ان ناموں کو اور صفات کو ماننا۔ مثلا اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، وہ سمیع اور بصیر، اللہ السمیع ہے، البصیر ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے، اس پر ایمان لائیے۔ یہ عین دین ہے، عقیدہ ہے، اور سلف صالحین کا منہج ہے۔ اور جب اس پر ایمان لائیں گے تو اس میں ایک گمراہ فرقے کا رد ہے، جس فرقے کا نام تاریخ میں جہمیہ بتایا ہے۔ یہ جہم بن صفوان کے پیروکار تھے، اور یہ اللہ رب العزت کے تمام ناموں کو منکر تھے۔ نہ وہ سمیع مانتے تھے، نہ بصیر مانتے تھے، نہ رحمان مانتے تھے، نہ رحیم مانتے تھے۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی اسماء اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام جن الفاظ کے ساتھ کتاب و سنت میں مذکور ہیں، ان سب کے منکر تھے۔ جب آپ یہ ایمان لائیں گے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو یہ مسلک حق کی ترجمانی بھی ہوگی اور گمراہ فرقے جہمیہ کی تردید بھی ہوگی۔ ان دونوں باتوں پر عمل ہوگا جو قرآن نے حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو اور ملحدین کو چھوڑ دو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں پر ایمان لا کر جہمیہ کو چھوڑ رہے ہیں، ان سے اظہار برات کر رہے ہیں، ان کے اس عقیدے کا رد کر رہے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام صفت کے ساتھ ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کا ہر نام صفت کے ساتھ ہے۔ صفت سے مراد کیا ہے؟ صفت سے مراد یہ ہے کہ ہر نام بامعنی ہے اور وہ معنی ہی اس کی صفت ہے۔
مثلا اللہ تعالی کا نام السمیع، اس کا معنی سننے والا، تو سننا اس کی صفت ہے، السمیع اس کا نام ہے، اور اس نام کا جو معنی ہے سننے والا، تو سننا اس کی صفت ہے۔ البصیر اس کا نام ہے، البصیر کا معنی دیکھنے والا، دیکھنا اس کی صفت ہے۔ الرحمن اس کا نام ہے، الرحمن کا معنی مہربانی کرنے والا، تو مہربانی کرنا اس کی صفت ہے۔ ہر نام بامعنی ہے اور وہ معنی ہی اس نام کی صفت ہے، تو وہ کوئی نام صفت سے خالی نہیں ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، کوئی نام صفت سے خالی نہیں ہے، اور ہر نام کی جو معنی ظاہر ہے کسی تکلف کے بغیر، وہ معنی ظاہر ہی اس نام کی صفت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس طرح رد ہوگا ایک دوسرے گمراہ فرقے پر جو کہ معتزلہ کے نام سے معروف ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے الفاظ کو ہم مانتے ہیں، رحمان مانتے ہیں، رحیم مانتے ہیں، سمیع مانتے ہیں، بصیر مانتے ہیں، مگر صفت کے بغیر اور معنی کے بغیر۔ یہ وہ سمیع مانتے تھے لیکن سننا نہیں مانتے تھے، بصیر مانتے تھے لیکن اس کا دیکھنا نہیں مانتے تھے، رحمان مانتے تھے مگر اس کا مہربانی کرنا نہیں مانتے تھے، رحیم مانتے تھے مگر اس کا رحم کرنا نہیں مانتے تھے، یعنی صرف الفاظ کی حد تک مانتے تھے، اور ان الفاظ کے معنی ان اسماء کی صفات کو نہیں مانتے تھے۔ یہ معتزلہ گمراہ فرقہ، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے نام جن الفاظ کے ساتھ وارد ہیں یہ سب برحق ہیں، اور ہر نام صفت کے ساتھ ہے، اور یہ کہ ہر نام کا جو ظاہری معنی ہے کسی تکلف کے بغیر وہ معنی ہی اس کی صفت ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح مسلک سلف صالحین کی ترجمانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ ملحدین کو چھوڑ دو، اس طرح ہمارا اظہار برات ہوگا معتزلہ سے جو پروردگار کی کہ ناموں میں اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ صرف لفظ کی حد تک مانتے ہیں لیکن معنی نہیں مانتے۔ یہ دو مرحلے ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام جن کے الفاظ کو ہم نے مان لیا، اور ہر لفظ کی صفت کو جو اس کا معنی ہے ظاہری معنی اسے ہم نے مان لیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام اور اس کی یہ صفت مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کسی نام میں، کسی صفت میں، اور کسی فعل اور کسی کام میں کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ اس طرح مذہب سلف صالحین کی ترجمانی بھی ہوگی، اور ایک گمراہ فرقے کا رد بھی ہوگا جس فرقے کا نام مشبہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اس طرح مانتے تھے اور اللہ کی صفات کو اس طرح مانتے تھے کہ نعوذ باللہ خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیا کرتے تھے اور مشابہ قرار دیتے تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سارے نام پر حق ہے، ہر نام صفت کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں اور ہر فعل میں ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہے۔ اس کی ہر صفت اس کے لیے ایسی ہے جیسی اس کی ذات کے لائق ہے، اور کوئی صفت کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، وہ ہر قسم کی تشبیہ سے مبرہ اور منزہ ہے اور تشبیہ سے پاک ہے۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم نے مانا، ہر نام کے اندر موجود صفت کو ہم نے مانا، اور یہ بھی کہ اس کی ہر صفت تشبیہ سے پاک ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ایسا نہ کرنا کہ تم ان ناموں کے معنی اپنی منمانی سے بیان کرو اور اپنی مرضی سے بیان کرو۔ بلکہ کچھ فرقے ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ پروردگار کے ناموں کو مانتے تھے، صفات کو مانتے تھے، مگر صفات کے اندر موجود معنی اپنی مرضی سے کرتے تھے۔
یہ अशायरा اور मातुरीदिया, जो अल्लाह ताला की चंद सिफात के अलावा शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि 7 सिफात को मानते थे किसी तावील के बगैर, उसके माने जाहिर के साथ, और बाकी तमाम सिफात में अपनी मर्जी की तावीलें किया करते थे। मसलन कुरान पाक में अगर अल्लाह ताला की सिफत यद का जिक्र है, यदुन या और दाल, तो उसकी वो तावील करते थे। यदुन का माना हाथ, जो इसका जाहिर माना, हमारा इस लफ्ज यदुन पर ईमान है, अल्लाह ताला के लिए साबित है, कुरान में भी और हदीस में भी है। इसका माना है जाहिर हाथ, हमारा इस पर ईमान है। हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला की सिफत यद बरहक है और इसका माना हाथ, लेकिन तशबीह से पाक, हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला का हाथ मखलूकात के हाथ जैसा है या हमारे हाथ जैसा। क्यों? इसलिए कि लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई चीज नहीं। फिर उसका हाथ कैसा है? जैसा उसके लायक है। हमें उसने ये खबर दी है कि उसका हाथ है, लेकिन कैसा है ये खबर नहीं दी। जो खबर दे दी उस पर हमारा ईमान है, जो खबर नहीं दी वो अल्लाह के सुपुर्द है। हाँ, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला का हाथ मखलूकात की तशबीह से बिल्कुल पाक मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है, क्योंकि परवरदिगार का फरमान है लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई चीज नहीं, वह समीउल बसीर, और वो समी और बसीर है। तो लोगों ने ये तावील की कि यदुन का माना कुदरत है, यदुन का माना कुदरत। अगर यदुन का माना हाथ लेंगे तो हाथ मखलूकात का भी है, इसलिए यदुन का माना ताकत, यदुन का माना कुव्वत। अल्लाह अकबर, आपने जिस खतरे से डर कर अपनी मर्जी की तावील की, वो खतरा तो वहां भी मौजूद है। क्या मखलूक में ताकत नहीं है? लफ्ज़ कुव्वत मखलूक के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अल्लाह ताला फरमा रहा है सुम्मा जअलना मिन बअदि ज़अफ़िन कुव्वा, कि हमने इंसान को पहले कमजोर बनाया, फिर कमजोर के बाद उसको कुव्वत दी, और कुव्वत के बाद फिर उसको कमजोरी दी। तो लफ्ज़ कुव्वत तो इंसान के लिए भी है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों ने कहा था इन्ना खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, कि या अल्लाह अब्बाजान मूसा अलैहिस्सलाम कवियुल अमीन है। तो कवि सिफत मूसा अलैहिस्सलाम की बयान हुई जो कि इंसान है, तो कुव्वत तो इंसान के अंदर भी मौजूद है। तशबीह तो तब लाजिम आती जब यूं कहा जाता कि अल्लाह का हाथ मखलूकात के हाथ जैसा है। यूं नहीं कहा, बल्कि यूं कहा जाता है कि अल्लाह का हाथ साबित है किताब और सुन्नत से, और वो हाथ मखलूकात जैसा नहीं है। कैसा है? जैसा अल्लाह के लायक है। क्या हम जैसा है? नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई चीज नहीं। तो इन 4 मराहिल के साथ अल्लाह ताला के नामों और उसके सिफात पर ईमान लाना जरूरी है। मैं बात को ज्यादा तूल नहीं देता। मनहज सलफ सालिहीन को वादे करने के लिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल पेश करता हूं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का एक कौल पहले सुन लीजिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे नुअमिनु बिल्लाहि वमा जाअ मिनल्लाहि अला मुरादिल्लाह, वनु'मिनु बिरसूलिल्लाह वमा जाअ मिन रसूलिल्लाह अला मुराद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ आया है उस पर भी ईमान लाते हैं बिल्कुल अल्लाह ताला की मुराद के मुताबिक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ आया उस पर भी ईमान लाते हैं बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद के मुताबिक। तो अगर आप बज़ाहिर कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, मगर मुराद अपनी पेश करते हैं और तावील अपनी करते हैं और माना अपना पेश करते हैं, तो ये ईमान दुरुस्त नहीं है। ईमान दुरुस्त तब होगा जब आप उस चीज को माने और बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल की मुराद के मुताबिक माने। ये मानना होगा। और अल्लाह ताला के अस्मा और उसकी सिफात के बारे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल, एक शख्स ने उनसे सवाल किया था कि अल्लाह ताला का इस्तिवा अल अर्श कैसा है। अल्लाह ताला ने खबर दी कि वो अर्श पर मुस्तवी है। उसने पूछा कि उसका इस्तिवा कैसा है, वो अर्श पर किस तरह मुस्तवी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस सवाल को सुनते हैं और अपना सर झुका लेते हैं और पसीने में नहा जाते हैं। इस कदर उन पर एक खामोशी और सुकूत तारी हो गया, एक सक्का तारी हो गया और पसीने उनके बह रहे
اس شخص نے کیا سوال کر دیا اپنے خالق اور مالک کی ایک ایسی صفت کے بارے میں جس کا کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے اور کوئی کیفیت ہمارے پاس نہیں، جو اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ استوا کیسا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کافی دیر بعد اس کو جواب دیتے ہیں، الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، یعنی کتاب و سنت سے یہ صفت ثابت ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور رحمان علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے، اور اس کا معنی بھی معلوم ہے، معنی ارتفاع، بلند ہو جانا اور چڑھ جانا، یہ معنی ہم جانتے ہیں، لیکن والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ خبر دے دی کہ وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن مستوی کیسے ہے یہ خبر نہیں دی۔ بس سوال بدعت، کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے، کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے۔ استوا کو ہم مانتے ہیں کیونکہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس کا معنی بھی ہم جانتے ہیں، چڑھ جانا، لغت عرب میں چڑھ جانا اور بلند ہو جانا، ارتفاع اور علوم اختیار کرنا، یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا اس معنی کے ساتھ صفت استوا پر ایمان ہے، لیکن وہ عرش پر کس طرح مستوی ہے اس کی اس نے خبر نہیں دی، یہ مجہول ہے۔ کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے اور کیفیت کے بارے میں بات کرنا بدعت ہے، اور کیفیت کو جانتا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے آخر میں فرمایا کہ ما رأیت اسوأ منک قط، میں نے تجھ سے زیادہ برا انسان آج تک نہیں دیکھا، اور پھر اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو ہماری مجلس سے نکال دیا جائے۔ یہ سلف صالحین کا موقف اور صفات باری تعالیٰ کے بارے میں امام مالک کا یہ قول تمام صفات پر جاری ہو سکتا ہے، تمام صفات پر۔ مثلا صفت سمع، اللہ سمیع ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سمیع ہے، اور صفت سمع معروف ہے اور سمع کا معنی ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی سننے کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اور کیفیت کا سوال بدعت ہے، اور اس کیفیت کے تعلق سے بات کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بصیر ہونا معلوم ہے، اس کا معنی ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے بصر کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ تمام صفات میں یہی عقیدہ جاری ہوتا جائے گا۔ تو یہ ہم نے بطور مقدمہ چند باتیں عرض کر دی، باقی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں بہت سا کلام ہو سکتا ہے اور بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو اگلے پروگرام میں مزید اس بارے میں عرض کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی توحید اسماء و صفات کے بارے میں صحیح علم عطا فرما دے، اس پر قائم رکھے، استقامت عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں سلف صالحین کا عقیدہ جو محدثین سے منقول ہے، امام اہل السنہ، امام احمد بن حنبل، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، امام مالک اور عبداللہ بن مبارک، امام بخاری اور دیگر سلف صالحین محدثین جن سے یہ عقیدہ منقول ہے، شرقاً و غرباً سارے محدثین کی اور تمام سلف صالحین کی ایک ہی آواز ہے، ایک محدث، ایک سلفی محدث، خواہ مشرق کا ہو، خواہ مغرب کا ہو، شمال کا ہو تو جنوب کا ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں سب کی ایک ہی آواز ہے اور سب کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ بخلاف اہل بدعت کے، انہوں نے پروردگار کی صفات کے بارے میں اپنی عقل اور اپنی رائے سے کلام کیا، اور سب کے عقیدے، سب کا کلام ایک دوسرے سے بیضا نہیں ہے بلکہ مختلف ہے، اور یہ بھی سلف صالحین کے عقیدے کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی وحدت عقیدہ کو اس حدیث کا مصداق بنائے گا جو صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اول غدرۃ تلج الجنہ، میری امت کا پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ اس زمرے کی، اس جماعت کی پہچان کیا ہوگی، علامت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے۔ حالانکہ وہ افراد ہزاروں ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا دل ہے، مگر ان سب کے دل لگتا ہے کہ ایک ہی شخص کا دل ہے۔ لا اختلاف بینہم، ان کے بیچ میں کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ اور یہ سلف صالحین کے عقیدے کا اعجاز ہے اور کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صحیح فہم دیا، اور صفات باری تعالیٰ کے بارے میں شرق و غرب اور شمال و جنوب کے تمام علماء کا، محدثین کا، سلف صالحین کا ایک ہی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدے کی وحدت ان کے دلوں کی وحدت کی ترجمان ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کا پہلا گروہ ہے جو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سلف صالحین کے منہج پر قائم رکھے، استقامت عطا فرما دے، اور اپنے
اسماء و صفات کا صحیح علم اور معرفت ہم کو عطا فرما دے، اور تا حیات اس علم مبارک پر ہمیں جو ہے وہ قائم رکھے اور تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، ماشاءاللہ حسب معمول بڑا علمی درس دیا، ہم مستفید ہوئے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا خدا اور گاڈ کے بارے میں کیا موقف ہے، کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو کیا گاڈ اور خدا کہہ کر اسے پکارا جا سکتا ہے؟ دوسرا شیخ صاحب، عرفے کا روزہ اپنے چاند پہ ہوگا یا عرفے والے دن جو سعودیہ میں دن ہے اس دن ہوگا؟ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ لفظ خدا یا گاڈ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں کہیں مذکور نہیں، اور اللہ پاک کا فرمان وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اب یہاں دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت یہ لفظ خدا، یہ لفظ گاڈ، اس کا کیا ترجمہ آپ کرتے ہیں، کیا معنی اس کا کرتے ہیں؟ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، کچھ لوگ اس کو اللہ جو لفظ الجلالہ، سب سے بڑا نام اور علم اللہ، اس کا ہم معنی قرار دیتے ہیں، یا خدا کا معنی اللہ کرتے ہیں، گاڈ کا معنی اللہ کرتے ہیں۔ یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ ہم کیسا بھی لفظ بنا لیں، لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا علم ہے اور سب سے بڑا نام ہے، اور پوری دنیا جمع ہو جائے، انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی، اور سارے مل کر وہ لفظ نہیں بنا سکتے جو اللہ کا ترجمہ ہو، نہ اس کا حق ادا کر سکتے۔ تو اس کو اللہ کے قائم مقام کے طور پہ، اللہ کے ترجمے کے طور پہ ان الفاظ کو استعمال کرنا بالکل غلط ہے۔ اور خدا چونکہ فارسی لفظ ہے، اور فارسی میں خدا کا معنی مالک، اگر اس کو مالک کے ترجمے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو ترجمہ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور صفات کا ہو سکتا ہے، جیسے رزاق کا معنی روزی دینے والا کرتے ہیں، یا سمیع کا معنی سننے والا کرتے ہیں، تو مالک کا معنی ہم اردو میں مالک اور فارسی میں خدا کر لیتے ہیں، تو مالک کے ترجمے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آج کل اس لفظ کو اللہ کا بدل یا اس کا معنی یا اس کا ہم پلہ قرار دیا جا رہا ہے، اس لیے اس جاہلانہ سوچ کے خاتمے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس لفظ کو استعمال نہ کیا جائے، تاکہ ایک غلط فکر لوگوں میں رائج نہ ہو، کیونکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خدا کا معنی کیا ہے اور یہ مالک کا ترجمہ ہے۔ اکثر لوگ اس کو اللہ کا قائم مقام قرار دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی علمی کوتاہی ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے یوم عرفہ کا، تو یہ معاملہ چاند کے ساتھ مربوط ہے، یہ معاملہ چاند کے ساتھ مربوط ہے۔ آپ یہ تصور کر لیں، آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، آج کو تو میڈیا ہے اور خبر ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن 100 سال پہلے مسلمان کیا کرتے تھے؟ انہیں کیا پتا عرفے کا دن سعودی عرب میں کب آیا؟ ایک شخص اگر وہاں سے ہزاروں میل دور ہے تو اسے کیا معلوم کہ یوم عرفہ وہاں کس دن تھا؟ وہ تو چاند کا اعتبار ہی کرے گا، اور اس قسم کے سارے امور کے لیے معیار چاند ہی ہے، اس لیے چاند کو معیار بنا کر آپ عرفے کا روزہ رکھیں گے۔ اور ایک حدیث میں 9 الحجہ کے الفاظ بھی ہیں
کہ یہ روزہ 9 ذوالحج کو ہے، اور یعنی ہم چاند کے اعتبار سے یعنی سعودی عرب میں 9 ذوالحج کو عرفہ ہوتا ہے، عرفہ ہوگا، لیکن ہمارے ہاں 9 ذوالحج کب ہوگی، ہماری رؤیت مختلف ہو سکتی ہے، تو اپنی رؤیت کا اعتبار کر کے ہم 9 ذوالحج کو روزہ رکھیں گے۔ برسبیل احتیاط اگر آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یوم عرفہ سعودی عرب میں کب تھا، مکہ مکرمہ میں کب ہے، تو برسبیل احتیاط آپ یوم عرفہ کا بھی رکھ لیں اور پھر 9 ذوالحج کا بھی رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت اور اس کا اجر حاصل ہوگا۔ لیکن اس قسم کے سارے امور میں اصل اعتبار اور معیار جو ہے وہ چاند ہی کا حساب ہے۔ اگر بالفرض آپ سعودی رؤیت کے مطابق 8 ذوالحج کو روزہ رکھ لیں، آپ کے ہاں حالانکہ وہ 9 ذوالحج ہے، یعنی 9 ذوالحج کو رکھیں اور آپ کے ہاں وہ 8 ذوالحج ہے، جیسے کہ پاکستان میں ایک دن پہلے ہوگا 8 ذوالحج ہوگی، تو پھر روزہ آپ نے 8 کو رکھ لیا، وہاں کی 9 کا اعتبار کر کے یوم النحر آپ کب منائیں گے، قربانی آپ کب کریں گے؟ اس لیے جب قربانی آپ اپنی رؤیت کے مطابق کرتے ہیں تو روزہ بھی اپنی رؤیت کے مطابق رکھ لیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ کو وہاں کی تاریخ کا علم ہو چکا ہے، یوم عرفہ کا علم ہو چکا ہے، تو آپ احتیاطاً اس دن بھی رکھ لیں اور 9 کو بھی رکھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے علم اور عمل میں برکت دے۔ شیخ صاحب، سوال تعطیل اور تمثیل کے حوالے سے ہے کہ تعطیل اور تمثیل کے یہ جو 2 ٹرمز ہیں، ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ واضح کر دیں، اور آج کے دور میں جو لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسے جماعتیں ہیں کہ جو اللہ کا عرش پر مستوی ہونا جو ہے وہ ان کے نزدیک اللہ کو عرش پر مستوی ہونا وہ نہیں مانتے، بلکہ ان سے پوچھا بھی جائے تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کر دیں، جیسا کہ آپ نے 4 جو ہے وہ گمراہ فرقوں کے حوالے سے، جہمیہ اور معتزلہ اور اسی طرح مشبہہ، ان کے حوالے سے آپ نے روشنی بڑی تفصیل سے ڈالی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی اس نام سے تو فرقے موجود نہیں، لیکن ایسے عقائد رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح اللہ کی کسی ایک صفت کا بھی انکار کر دیں تو ان کے ایمان کے حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے کہ کیا پھر بھی وہ مطلب جو ہے اسلام جو ہے ان کا ناقص ہے، یا ان کا عقیدہ جو ہے وہ ناقص ہے، یا وہ پھر بھی اہل سنت والجماعت میں جو ہے وہ شامل ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ، یہ تعطیل اس کا مطلب نفی کرنا، تعطیل معطل کرنا، نفی کرنا۔ اس لیے جو اللہ رب العزت کی صفات کے منکر تھے ان کو معطلہ کہا جاتا تھا، ان کو نفات بھی کہا جاتا، نفات یا نافی کی جمع نفی کرنے والے، اور تعطیل یعنی اللہ رب العزت کو اس کی صفات سے معطل، جہد الاسماء والصفات، اور نفی ناموں کی اور صفات کی نفی کرنا۔ اب اس نفی کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک نفی جہمیہ نے کی ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں کا اور صفات کا انکار کر کے۔ ایک نفی کنہوں نے کی؟ معتزلہ نے، کہ اللہ تعالیٰ کے صرف ناموں کے الفاظ کو مان لیا اور صفات کا انکار کر دیا، یہ بھی معطلہ۔ اچھا، مشبہہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے ہیں، صفات کو مانتے ہیں، مگر وہ اللہ رب العزت کی صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اللہ کی صفات مخلوق کے مشابہ ہیں؟ نہیں، تو انہوں نے مانا تو ضرور، لیکن جس چیز کو مانا وہ چیز حق نہیں ہے، یہ بھی تعطیل ہے۔ جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کرے وہ چیز ہے ہی نہیں، یہ بھی تعطیل ہے۔ اسی طرح اشاعرہ اور ماتریدیہ اللہ رب العزت کے ناموں کو مانتے ہیں، صفات کو مانتے ہیں، معنی کو مانتے ہیں، مگر معنی کی اپنی منمانی تعویل کے ساتھ، اپنی مرضی کی تعویل کے ساتھ۔ اب جب وہ تعویل کریں گے تو وہ صفت اپنی اصلیت سے نکل جائے گی۔ مثلا میرے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے،
پانی کا، شیشے کا گلاس ہے، تو یہ گلاس شیشے کا ہے. آپ کہیں میں اس گلاس کو مانتا ہوں مگر یہ لوہے کا ہے، تو آپ نے گلاس کو تو مان لیا مگر اس کی اصل صفت کا آپ نے انکار کر دیا، لوہے کا نہیں شیشے کا ہی. اب آپ نے صفت استواء عرش کو تو مان لیا الفاظ کی حد تک، مگر استواء کا معنی اپنی مرضی کا آپ نے کیا، یعنی استواء کا معنی استیلا، غالب آ جانا، جو انتہائی جاہلانہ تعویل ہے. ہم کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل عرض کریں گے کہ کس طرح یہ عقیدہ جہالت پر قائم. اللہ تعالیٰ کی صفت ید کا معنی ہاتھ، آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں بلکہ اس کا معنی قدرت اور طاقت. کس طرح مان لیں کہ آپ اللہ کی صفت کو مان رہے ہیں؟ آپ نے صفت کو صرف لفظ کی حد تک مانا مگر اس کی حقیقت کو آپ نے نہیں مانا، اپنی مرضی کی تعویل کر کے. اس تعویل کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ اور آپ نے تو پوری اسماء و صفات کے فن کو استعاروں کا اور مجاز کا کھیل بنا دیا، اور ہر صفت کا مجازی مانا، ہر صفت کا مجازی مانا. تو یہ دین کیسا آسان ہے جس کو اللہ نے آسان کہا ہے؟ میرا سوال ہے کہ کسی لفظ کا حقیقی معنی آسان ہے یا مجازی معنی آسان؟ دیکھو، حقیقی معنی کسی قرینے کے بغیر ہوتا ہے اور مجازی معنی قرینے کے ساتھ ہوتا ہے. اب پہلے قرینہ لاؤ پھر اس مجازی معنی کو ثابت کرو. ایک جاہل ان پڑھ انسان کیسے اس چیز کو سمجھے گا؟ اور اللہ کا فرمانا دین آسان، اور عقیدہ تو دین کی اساس ہے. اس کو آپ نے اس قدر مشکل بنا دیا کہ پورا دین استعارات کا کھیل اور اسماء و صفات کا سارا عقیدہ مجاز پر مشتمل، رحمت کا مجازی معنی، غضب کا مجازی معنی، اور پھر محبت کا مجازی معنی، اور پھر استواء کا مجازی معنی، یدن کا مجازی معنی، یعنی پوری اسماء و صفات کے عقیدے کو آپ نے مجازات کا کھیل بنا دیا. یہ کیسا آسان دین ہے جس کو قرآن نے آسان کہا، حدیث نے آسان کہا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مگر چونکہ حقیقت کو نہیں مانتے. یہ بھی تعطیل کی ایک شکل ہے، یہ بھی تعطیل کی ایک شکل ہے جو کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. اور باقی رہا اللہ تعالیٰ کا استواء العرش، تو اللہ رب العزت بذات ہی اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اس کا علم، اس کی قدرت اور اس کا احاطہ، اس کی بالکل تدبیر پوری کائنات پر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بذات ہی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ اللہ رب العزت کے اس استواء العرش کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں اور اس صفت کے منکر ہیں. اور یہ انکار جو ہے یہ حقیقت بہت بڑا الحاد ہے اور ایک نقص ہے ایمان کے اندر. سلف صالحین نے اشاعرہ ماتریدیہ کو ایمان سے خارج نہیں کیا، لیکن یہ انتہائی درجے کا نقص ہے ایمان کے اندر. اب ان کا اپنے اس عقیدے کا معاملہ ان کی طرف ہم موکول کرتے ہیں کہ ان کا اندر ان کی معرفت کیسی ہے اور ان کا اندر کا علم کیسا ہے، اور وہ بربنا جہل ایسا کر رہے ہیں، انادن ایسا کر رہے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن یہ چیز جو ہے یہ انتہائی ایمان سے محرومی اور پرلے درجے کے نفس کی جو ہے وہ غماز ہے. اللہ تعالیٰ بذات ہی عرش پر مستوی ہے اور قرآن و حدیث میں جا بجا اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا احاطہ، اس کا بالکل تدبیر یہ پوری کائنات کو محیط ہے، ایک ذرہ بھی اس کے علم سے خارج نہیں ہے. لہذا یہی سلف صالحین کا عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے شیخ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و برکت عطا فرمائے. تمام بہن بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے اس محفل میں حصہ لیا، اور خاص کر ہمارے جو بھائی اور سسٹر جن کی میں خصوصی جن کو بہت احترام اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ درس میں تشریف لائیں. شیخ صاحب ہمارے یہاں ایک سسٹر ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے جو کبھی کم از کم میرے ذہن میں کبھی اس کا خیال نہیں ہے. ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ جو 99 اللہ کے نام کے صفات بیان کیے جاتے ہیں، یہ اس میں رب کا جو ذکر ایک اہم نام ہے، صفات ہے، یا رب العالمین کا ذکر قرآن میں جا بجا آتا ہے، لیکن اس 99 نام میں جو صفات کے نام بیان کیے جاتے ہیں ان میں وہ ذکر نہیں ہے. تو کیا یہ ایک تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا یہ نام اتھینٹک ہے کسی حدیث سے یہ جو بیان کیے جاتے ہیں؟ اور اسی طرح شیخ صاحب اس سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ
اکثر ہمارے گھروں میں جو قرآن پاک رکھے جاتے ہیں ان کے جیسے ہی ہم اس کو کھولتے ہیں تو ایک طرف اللہ کے یہ 99 نام آتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی نام جیسے بشیر، نذیر، یاسین، اس طرح کے وہ الفاظ بھی گنے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. تو یہ کیا یہ ایسا صحیح ہے یا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے یہ نام؟ یہ سوال تھا. اور باقی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کا جو درس تھا ہم نے شیخ صاحب سے اسپیشلی آج کا درس کروایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کا جو شیخ صاحب کا جو درس ہوگا وہ انشاءاللہ ہر ہفتے منگل والے دن اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے پاکستانی ٹائم کے مطابق 9:30 بجے ہوا کرے گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تشریف لایا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد میرے پاس تو سوال نہیں ہے. شیخ عبدالرحمان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ شیخ صاحب کا شکریہ ادا کر دیں اور اگلا جو ٹاپک جو ہوگا جیسے شیخ صاحب نے کہا اس کے بارے میں آپ جو ہے جو بھی ہے ان سے آپ مائک پر آ کر بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم. اور مخلص بھائی آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ وہ بھی لے لیجیے گا بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں کا ذکر حدیث میں ہے. اس حدیث میں ان 99 ناموں کا ذکر نہیں وہ کون کون سے ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 میں محدود نہیں ہیں، کتاب و سنت سے اور نام اور صفات بھی ثابت ہے. اب جو بہن نے یہ کہا کہ رب ان ناموں میں مذکور نہیں ہے، یہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ کتاب و سنت سے لیا گیا ہے. یہ نام اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کا ذکر جیسا کہ آپ نے فرمایا قرآن و حدیث میں جا بجا ملتا ہے. یہ جو 99 ناموں کی حدیث ہے جس میں 99 نام مذکور ہیں، اس کی سند صحیح نہیں ہے. اس کے 2 طریق ہیں اور دونوں ضعیف ہیں. اس لیے کسی صحیح حدیث سے 99 نام ثابت نہیں ہے. علماء کرام نے کتاب و سنت سے وہ نام لیے ہیں اور ان کا بیان کیا ہے اور تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ 112 یا 114 تک نام اللہ تعالیٰ کی صفات کتاب و سنت سے نکالی گئی ہیں. ان میں رب بھی ہے. تو اصل میں جس حدیث میں 99 نام ذکر ہے اس میں رب نہیں ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے تو وہ استدلال کے لیے درست نہیں ہے. لہذا یہ نام قرآن و حدیث میں موجود ہے اور علماء نے اس کا ذکر کیا ہے اس لیے یہ نام شامل ہے. اور جو نبی علیہ السلام کے نام ہیں جو 99 قرآن پاک میں لکھے جاتے ہیں آخر میں، قرآن پاک کے آخر، یہ غلط ہے، یہ ثابت نہیں ہے. ایک تو ان کو 99 قرار دینا ایک قسم کا تشبہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور پھر ہر شخص جیسے اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی خبر دی، اللہ اپنے ناموں کو جانتا ہے اور سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے. ہمیں تو اللہ کے بتانے سے علم ہوا. میرا نام کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کا نام کیا آپ مجھے بتائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند نام بتائیں، یعنی 4-5 ناموں کا حدیث میں ذکر آتا ہے اور وہی آپ کے نام ہیں. جیسے احمد ہے یا عاقب ہے یا ماہی ہے، یہ نام احادیث میں مذکور ہے. محمد آپ کا نام. تو اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ یہ بھی آپ کا نام ہے یہ بھی آپ کا نام ہے تو آپ نے تو نہیں بتایا وہ نام. تو ہمیں کیا حق ہے، کیا اختیار ہے کہ کسی شخص کے اپنی طرف سے نام رکھیں اور پھر ان ناموں میں ان اس تعداد میں اللہ رب العزت کے ساتھ ایک قسم کے تشبہ کا پہلو ہے. پیغمبر علیہ السلام کی بعض صفات جیسے مصطفیٰ، مرتضیٰ، یہ برحق ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں، وہ برحق ہیں، لیکن اس کو بطور نام کے پیش کرنا یہ درست نہیں ہے. اور باقی جو آپ نے کہا کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، رحیم ہے اور پیغمبر علیہ السلام کو بھی رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے. تو یہ پھر ایک کیا تشبیہ ہے؟ نہیں، تشبیہ نہیں ہے. یہ صرف ایک لفظی جو ہے وہ استعمال ہے، لفظی طور پہ، یعنی ایک جس کو بولتے ہیں مشترک، ایک ایسا لفظ جو صرف لفظ کی حد تک مشترک ہے خالق اور مخلوق کے مابین. اللہ تعالیٰ نے صرف فہم کے لیے وہ نام مخلوق کو بھی دے دیا اور وہ خالق کا نام بھی ہے، لیکن ان الفاظ کے معنی کس طرح ہوں گے
جو اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے وہ ویسے ہی ہوگا جیسا اللہ کے لائق ہے، اور اگر وہ صفت مخلوق کے لیے استعمال ہوئی ہے تو وہ مخلوق کے لائق ہوگی. جیسے سمیع بصیر، اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے اور مخلوق کو بھی سمیع اور بصیر کہا گیا. تو کیا اللہ تعالیٰ کا سننا اور مخلوق کا سننا برابر ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر چونٹی کے زمین پر رینگنے کی آواز کو سنتا ہے. کسی مخلوق نے سنی آج تک؟ حالانکہ چونٹی اس کے سامنے رینگ، اس کے ہاتھ پر رینگ رہی، مگر اس کی آواز نہیں سنی. اس کا سننا ایسا ہے کہ چونٹی کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے. تو یہ سمیع اللہ بھی ہے اور انسان بھی ہے، مگر اس سے لفظی اشتراک ہے. سمیع کا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوگا جو اللہ کے لائق ہے، مخلوق کے لیے کیا ہوگا جو مخلوق کے لائق ہے. کوئی تشبیہ نہیں ہے، معنوی اعتبار سے کوئی تشبیہ نہیں ہے. یہ صرف لفظی اشتراک ہے کیونکہ لغت عرب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فہم کے لیے ان کا استعمال کیا. حی زندہ ہونا، اللہ بھی حی ہے، مخلوق بھی حی ہے، لیکن یہ معنی نہیں کہ مخلوق خالق کے مشابہ ہو گئی، صرف ایک لفظی اشتراک. حیات، اللہ تعالیٰ کی بھی حیات ہے، مخلوق کی بھی حیات ہے. کہ دونوں حیاتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں، معنی دونوں کا الگ ہوگا. اللہ تعالیٰ کیسا حی ہے جیسا اللہ کے لائق ہے، اور مخلوق کیسی حی ہے جیسا مخلوق کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس پر کبھی عدم آیا اور نہ کبھی وہ فنا ہوگا، نہ کبھی فنا ہو. الاول والآخر، الاول اے لیس قبلہ شیء والآخر اے لیس بعدہ شیء. اور مخلوق پہلے معدوم ہوتی ہے، پھر پیدا ہوتی ہے، پھر مر جاتی ہے. تو مخلوق اور پھر جب پیدا موجود ہوتی ہے تو کتنی کمزور ہوتی ہے، کبھی سو رہی ہے، کبھی بیمار ہے، اور کبھی اس کو تفکرات لاحق ہیں، کبھی پریشان، کبھی خوش، کبھی جاگ رہا ہے، کبھی سو رہا ہے، کبھی سفر، کبھی حضر تغیرات، اور پھر کبھی بچپن، کبھی بڑھاپا، کبھی جوانی. یہ تغیرات اللہ رب العزت کی حیات بالکل کامل، ہر نقص سے پاک، ایسی حیات جس سے قبل عدم نہیں تھا، اور ایسی حیات جس کے بعد کبھی فنا نہ ہوگا. کتنا فرق ہے. یہ صرف لفظی اشتراک ہے، باقی معنی جیسا اللہ کے لائق ہے وہ اللہ کے لیے، جیسا مخلوق کے لائق وہ مخلوق کے لیے. جزاکم اللہ حسن جزا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہاں پہ ہمارے مخلص بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مائک پر تشریف لے کر آ دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر جی آپ شیخ صاحب، ہمارے جو شیخ عبد الرحمان صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ شیخ صاحب کا شکریہ بھی ادا کر دیں، اور سمجھ بھائیوں کا بھی. اور جو اگلا ٹاپک ہوگا جیسے آپ سمجھتے ہیں، آپ شیخ صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں، آپ بھی درخواست کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو میں آپ کے لیے فری کرتا ہوں. جزاکم اللہ حسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے بھائی؟ ماشاء اللہ. اچھا، سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں شیخ صاحب کو. میں کافی پروگرام میں نے سنا نہیں ہے. اچھا، تو میرا ایک سوال ہے. ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی عرب برادر سے، تو ناموں کے بارے میں کہ کچھ لوگ جو ہے قرآن کے اوپر انگلی رکھتے ہیں، تو مطلب کسی جگہ پر جائے اور وہ نام رکھتے ہیں. تو اس عرب نے یہ ایک بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر لوت کے اوپر نام مطلب انگلی آ جائے تو پھر کیا لوت بھی نام رکھیں گے؟ میں کہا اس میں کیا حرج ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ان کی ایسوسیشن جو مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات، ان لوگوں کے ساتھ. تو اچھا، تو میں اس کے کہنے کی وجہ سے میں نے پھر وہ ایک یہ جو لفظ لواقت ہے ہمارا جو ہم استعمال کرتے ہیں، کہ اس کے اوپر میں نے سوچا کہ یہ غلطی نہیں ہے یہ لفظ. ایک پیغمبر جو کسی ایک بیماری کے خلاف اس نے اس کی تعلیمات ہیں، اسی کا نام مطلب اس کے نسبت سے یہ لفظ بنے ہیں. اس کے اوپر ذرا تھوڑا کر دیں. اور کیا یہ لوت نام رکھنا غلط بات ہے یہ بھی بتا دیں. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ، ایک تو نام رکھنے کا طریقہ، یعنی قرآن کھول کر انگلی رکھی جائے، جس نام پر آ جائے وہ نام رکھ لیا جائے، اس قسم کا طریقہ ان سلف کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو کوئی دین کا حصہ نہ سمجھا جائے. یعنی اگر ایسا آپ کام کریں گے
تو یہ یعنی کوئی سمجھ سکتا ہے کہ شاید یہ دین میں اس طرح کی ہدایت ہو، تو اس طرح ایک تشریح بن جائے گی، ایک نئی شریعت اسی طرح بنتی ہے، تو اس عمل سے گریز کیا جائے۔ اچھے اچھے نام موجود ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں کہ بہترین نام عبداللہ عبد الرحمن رکھے گئے۔ جہاں تک لوط نام کا سوال ہے تو لوط اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا نام ہے، اور بالکل یہ نام رکھا جا سکتا ہے، اور جو لوگ اس لفظ کو ایک ان کے ذہن میں برائی آتی ہے اس لفظ کو سن کر، تو ان کا فہم غلط ہے۔ لوط اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کے پیغمبر بالکل پاک باز، نیک اور صالح، جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ باقی جو لفظ لواطت آپ نے پوچھا تو اس کا معنی یعنی عمل قوم لوط، یعنی لواطت کا معنی عمل قوم لوط ہے۔ تو قوم لوط کا عمل، چونکہ وہ لوگ اس عمل کے یعنی موجود تھے، اس پہلے بار انہوں نے کیا، اس لیے اس پہلے عمل کی بنا پر یہ عمل ان کی طرف منسوب ہے۔ تو لواطت کا معنی عمل قوم لوط، تو قوم لوط کی طرف اس کی نسبت ہے، نہ کہ لوط علیہ السلام کی طرف۔ جو لوگ لوط علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لواطت کا معنی اس طرح کرتے ہیں تو ان کا یہ معنی باطل ہے۔ لواطت کا معنی عمل قوم لوط ہے، قوم لوط کا عمل کرنا، تو یہ اس قوم کی طرف منسوب ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب نہیں ہے۔ تو بالکل یہ نام اللہ کے پیغمبر کا برحق ہے، اور اس نام میں کوئی حرج نہیں، اگر رکھنا چاہے تو رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے معنی اور اس کی تعبیر میں ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں تو ان کا فہم غلط ہے، نام غلط نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس آخری کلمات کے حوالے سے آپ سے گزارش بھی کرنی ہے کہ ایک تو اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ضرور جو ہے وہ ٹائم دیتے رہیں، تاکہ ہم جتنا عقیدے اور منہج کے حوالے سے، سلف صالحین کے منہج کے حوالے سے جتنی بھی جو ہے وہ آگہی حاصل کر سکیں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور اسی حوالے سے موضوع تو آپ جیسا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس میں ہماری طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لیکن جو عقیدہ کے حوالے سے چل رہا ہے موضوع توحید اسماء و صفات کا، اگر اسی کو کنٹینیو کیا جائے، اور جو جیسے آج آپ نے ان فرقوں کے حوالے سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں جنہوں نے الحاد کیا، اسی کے اوپر مزید اگر روشنی ڈالی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مزید جو ہے بھائیوں اور بہنوں کو جو ہے وہ فہم حاصل ہوگا کہ تاکہ ہم ایسے کسی بھی غلط عقیدے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور دوسری یہ گزارش آپ سے ہے کہ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں اور بیماروں کے لیے ضرور دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے بیماریاں دور کر دے، اور روحانی اور جسمانی بیماریاں، اور خصوصاً ہمارے لیے جو کہ دین کے طالب علم ہیں تمام، ان کے لیے علم نافع کی ضرور دعا کیجیے۔ عموماً آپ اپنے دروس میں یہ بات کہتے ہوتے ہیں، تو ہمیں علم نافع کی بہت سخت ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ یہ خصوصاً جو ہے دعا کریں۔ اور مسلمانوں کے حالات اور آج کل کے جو مسلمانوں کی جو حالت ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں آپ کے لیے مائک چھوڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أذهب البأس رب الناس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك
شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب اغفر وارحم وأنت العز الأكرم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.